Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Afar, Senior Teacher, Social Studies, Divisional Public School, Chichavatni. Hope you are quite well physically and mentally. I feel glad to be with you. Now I am going to start discussion on today's topic. عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کرونا وائرس وبا کی وجہ سے اسکولوں کو چھٹیوں کے باعث طلباء کو گھر بیٹھے تعلیم دینے کے لیے ڈویژنل پبلک اسکول و کالج چیچا وطنی کی جانب سے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد تمام طلباء کو گھر بیٹھے سیکھنے کے تمام تر مواقع فراہم کرنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی اور یہ آپ کے لیے ممد و معاون ہوں گی۔ تو آئیے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے نظیر بھٹو، پاکستان کی 11ویں وزیر اعظم۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ پہلی بار آپ 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن صرف 20 مہینوں کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بدعنوانی یا کرپشن کا الزام لگا کر اپنے خصوصی اختیارات سے اسمبلی کو برخاست کیا اور نئے الیکشن کروائے۔ بے نظیر بھٹو کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی صاحبزادی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئیں۔ آئیے بے نظیر بھٹو کے ادوار حکومت کا جائزہ لیتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت۔ پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کے اس دور کے اہم واقعات کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ 1988 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی نے بلوچستان اسمبلی سے ابھی تک اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہ کیا تھا کہ بے نظیر بھٹو حکومت نے بلوچستان اسمبلی کو برخاست کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اسمبلی توڑنے کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے صدارتی انتخاب۔ دسمبر 1988 کے صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان نے نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پاکستان کی دولت مشترکہ یا کامن ویلتھ میں دوبارہ شمولیت۔ عزیز طلباء، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان دولت مشترکہ سے یعنی 1972 میں پاکستان دولت مشترکہ سے علیحدہ ہو گیا تھا، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں 1989 میں پاکستان نے دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہے خارجہ پالیسی۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذ رائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی، یعنی ان کے ساتھ جو ایک دشمنی یا ایک عداوت چلی آ رہی تھی، بے نظیر نے اس کو کم کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی پالیسی کو اپنایا۔ جب بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی سارک کی چوتھی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تو بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی۔ پانچواں پوائنٹ ہے جی سماجی بہبود۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا۔
اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں۔ بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی 6 اگست 1990 صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو حکومت پر کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر کے اسمبلی توڑ دی۔ ان کا پہلا دور حکومت قریباً 1 سال اور 8 ماہ رہا۔ عزیز طلبہ، یہ جو 58(2)B آئین کی دفعہ ہے، اس میں صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ اگر اس کو ایسا نظر آتا تھا کہ وزیر اعظم اپنے فرائض صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا، وہ بدعنوانی میں ملوث ہے، کرپشن کے الزامات ہیں اگر اس پہ، تو وہ اسمبلیوں کو برخاست کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت۔ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ اکتوبر 1993 میں پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات کا ذیل میں احاطہ کیا گیا ہے۔ لائحہ ترقیاتی منصوبے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر اور لاہور بائی پاس کی تعمیر وغیرہ کے منصوبے شامل ہیں۔ کسانوں اور خواتین کے لیے منصوبے۔ بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو قرضہ دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا، عوامی ٹریکٹر اسکیم شروع کی، خواتین کے لیے سماجی اور صحت کی پالیسیاں اپنائیں، اور پھر خواتین کے لیے پولیس اسٹیشن اور عدالتیں بھی قائم کی گئیں، جس سے ان طبقات کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے 1993 میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ بیرونی دورے اور مسئلہ کشمیر۔ بے نظیر بھٹو نے ایران اور ترکی کے کامیاب دورے کیے، مسئلہ کشمیر پر ان ممالک کی حمایت حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے کیے۔ 5واں پوائنٹ ہے خیبر پختونخوا حکومت۔ 1994 میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ پیر صابر شاہ کی حکومت کو گرا کر پیپلز پارٹی نے آفتاب احمد شیرپاؤ کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ بے نظیر حکومت کی برخاستگی۔ صدر مسٹر فاروق احمد خان لغاری اور وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے درمیان مختلف امور پر اختلاف پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر صدر نے آئین کی دفعہ 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ اس بار بے نظیر بھٹو کو قریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ عزیز طلبہ، دیکھا آپ نے کہ بے نظیر کا پہلا اور دوسرا دور، دونوں ادوار حکومت وہ اپنا جو 5 سالہ اسمبلی کی مدت ہوتی ہے وہ پوری نہ کر سکیں، اور دونوں دفعہ اس وقت کے صدر نے، یعنی پہلی دفعہ غلام اسحاق خان نے اور دوسری دفعہ فاروق احمد خان لغاری نے ان پر کرپشن کے الزامات لگا کر، یعنی ان کی حکومت پر، تو ان کی حکومت کو برخاست کر دیا۔ تو اس طرح سے پہلے سال میں بے نظیر بھٹو جو ہے وہ 1 سال اور 8 ماہ تک کام انہوں نے کیا، اور دوسرے سال میں تقریباً دوسرے دور حکومت میں انہوں نے تقریباً 3 سال تک کام کرنے کا انہیں موقع ملا۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر لیاقت پارک راولپنڈی میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد، وہی جگہ جہاں لیاقت علی خان کو بھی، اور اسی وجہ سے اس باغ کو پھر لیاقت باغ کا نام دیا گیا، جس پہ لیاقت علی خان بھی عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا، اسی جگہ پر بے نظیر بھٹو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھیں کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکن بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھیں کہ نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بیلٹ پہن رکھی تھی، خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔
عزیز طلبہ، اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھیں اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بھگا کر راولپنڈی جنرل ہسپتال لے گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئیں۔